اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ اعمال دیے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر صحابہ اس سطح تک پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا چراغ بنایا تھا۔ وہ اعمال کون سے ہیں جو نبوت کے زمانے میں ہوا کرتے تھے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین ہر شخص کی زندگی میں اس کی ہدایت کے بقدر ہوگا۔ دین ہر شخص کی زندگی میں اس کی ہدایت کے بقدر ہوگا، اور ہدایت جو انسان کو ملے گی وہ اس کی محنت کے بقدر ملے گی۔ جتنی محنت ہوگی اتنی ہی اسے ہدایت ملے گی۔ محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو جوڑا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ محنت کرنے والوں کو اللہ ضرور ہدایت دیتے، یقیناً ہدایت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ محنت کی صحیح رخ پہ کر رہا ہو، اس کی محنت کا صحیح رخ ہونا ضروری ہے۔ محنت بہت ہو اور اس کا رخ صحیح اور متعین نہ ہو تو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے محنت کا صحیح منہج ہونا اور صحیح رخ ہونا یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ اعمال کیا تھے جس کی وجہ سے صحابہ کو ہدایت ملی، اور صحابہ ہر دن اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے تھے اور تقرب الی اللہ میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح کے اللہ سے اس طریقے سے جا کر کے ملے کہ اللہ ان سے راضی تھے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دو بنیادی عمل اور دو بنیادی کام دیکھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، کہ ہر صحابی ہر حالت میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے تیار ہے۔ جس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تقاضا رکھا کہ وہ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ تیار رہے، کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو ہے یہ ہمارے کام کا امتیاز ہے۔ اگر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اس کام سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا کام جو ہے وہ اوروں کے کام کی طرح ایک کام بن کر کے رہ جائے گا، کہ ہمارے کام کی بنیاد ہی اور ہمارے کام کی خصوصیت اور امتیاز ہی جو ہے وہ نقل و حرکت کرنا ہے اپنی جان و مال کے ساتھ۔ اس لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے عرصے میں 150 مرتبہ صحابہ کرام کی جماعتیں بنا بنا کر کے روانہ کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 مرتبہ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ یہ تھوڑی سی مدنی زندگی ہے، اور اس مدنی زندگی میں آپ حساب لگائیں گے تو سالانہ جو ہے حضرات صحابہ کرام کے نقل و حرکت کی کیا ترتیب تھی، کہ 150 مرتبہ حضرات صحابہ کرام خود نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے،
25 مرتبہ، کہ یہ اصل اور بنیادی کام ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، کہ جسے کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جائے گا، کہ امت کو مایوسی سے نکالنے کا سب سے مؤثر ترین عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اتارنے والی چیز اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ دوسرا عمل حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں جو نمایاں طور پر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر رہ کر اپنے مسجدوں میں اعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک مستقل جماعت تھی جو ہر وقت مسجد نبوی سے قریب چبوترے پر قیام پذیر رہا کرتی۔ مسجد میں ہر وقت اعمال ہو رہے تھے، اور مسجدیں اعمال نبوت، اعمال دعوت اور اعمال ہدایت سے معمول تھی، کہ بنیادی طور پر ہر صحابی نے اپنی ترتیب ایسی بنا رکھی تھی کہ مسجد کو ایک خاصا وقت دیا کرتے تھے، کہ مسجد مسلمانوں کے تمام اجتماعی اعمال کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ایک باب قائم کیا ہے کہ لماذا بنیت المساجد وماذا کانوا یفعلون، کہ مسجدیں کیوں تعمیر کی جاتی تھیں اور صحابہ ان مساجد میں کیا اعمال کیا کرتے تھے، صحابہ کا کیا عمل مسجد میں ہوتا تھا۔ اس باب کے تحت حضرت نے جہاں پر بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں، اس میں سے چند اجمالی روایات کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کا ایک بنیادی عمل مسجد کا وہ مشورہ تھا۔ صحابہ کا ایک بنیادی عمل مسجد کا جو ہے وہ مشورہ ہے، کہ مشورہ جو ہے یہ ہمارے کام کا وقار ہے، مشورہ ہمارے کام کا وقار ہے، جس طریقے سے نماز دین کا وقار ہے۔ نماز دین کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ مشورے کو ذکر کیا ہے، الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ مشورے کو نماز کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس لیے مشورے کو نماز کی ترتیب پر لانا ہے، مشورے کو نماز کی ترتیب پر لانا ہے، کہ نماز جس طریقے سے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر ادا کی جائے گی، کہ ایسے ہی مشورے میں اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آنا، کہ جو شخص مشورے میں اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صحیح بات کا القاء کرے گا، صحیح بات آئے گی، صحیح رائے دے سکے گا، کام کا نفع اس کے سامنے کھلے گا، اور کام کی حکمتیں اور مصلحتیں اس کے سامنے کھلے گی، کہ جو مجاہدے کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتا، جو تقاضوں کو ترک کر کے آتا ہو۔ مشورہ جو ہے وہ کام کا ہے، مشورہ جو ہے وہ ذاتی تقاضوں کو لے کر کے آنے کا نہیں، بلکہ مشورہ جو ہے وہ کام کے امور کے لیے ہے، کہ مشورے سے ہی جو ہے اجتماعیت پیدا ہوگی اور آپس میں دل جڑیں گے۔ مشورہ اجتماعیت کے لیے ہے، اس لیے اجتماعیت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے مشورے کو بتایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جن 4 اسباب سے آپس میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، جس سے دل جڑتے ہیں، اس میں سے ایک سبب جو ہے وہ مشورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے اور بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے، نماز کی طرح کہ مشورہ سب کے سامنے ہوگا اور اجتماعیت کے ساتھ ہوگا۔ مشورے میں ایک فیصل ہو، اور مشورے میں جو ہے رائے دینا جو ہے یہ ہمارا ذاتی حق نہیں ہے، بلکہ اگر مشورے میں ہم سے رائے لیا جائے تو امانت سمجھ کر کے رائے دی جائے، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے، کہ رائے کا اصرار ہی انسان کو محروم کر دیتا ہے، کہ رائے کا اصرار کرنا یہ محرومی کا سبب ہے، کہ ہماری بات مان لی جائے تو فبیہا، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اور اگر بات نہ مانی جائے تو بھی جو ہے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مشورے میں جو بات طے ہو جائے اس میں خیر کے ہونے کا یقین ہو، کہ مشورے سے طے شدہ امر ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا کہ مشورے کی مصلحتیں اور طے شدہ امور کی حکمتیں اور مصلحتیں ہمارے سامنے نظر نہیں آئے گی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ مشورے سے کیے ہوئے امر کی حکمت اور مصلحتیں کھول دیتے ہیں۔ اس لیے جو بات مشورے سے طے ہو جائے اس پر تو پورا مجمع جمع ہو جائے، کہ مشورے کے سے طے شدہ امر میں اللہ خیر ڈال دیتے ہیں۔ تو مشورہ ہمارے کام کا بنیادی عمل ہے، اسے نماز کی ترتیب پر لانا، باوضو ہو کر کے، تقاضوں کو قربان کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے مشورے میں بیٹھے۔ دوسرا بڑا اور اہم عمل جو ہے وہ ہمارے یہاں تعلیم ہے۔ تعلیم جو ہے یہ معلومات کی اضافے کے لیے نہیں ہے، کہ ہم تو کئی سالوں سے یہ روایات سن رہے ہیں اور یہ باتیں ہم سن رہے ہیں۔ معلومات میں اضافہ ہماری تعلیم کے مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ یقین کی تبدیلی ہے۔ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ یقین کی تبدیلی ہے، کہ اسباب سے یقین نکل کر اعمال سے زندگی کے بننے کا کتنا پیدا ہوا، کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، اور اعمال جو ہے کہ اعمال پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ان وعدوں پر کتنا یقین پیدا ہوا ہے۔ کہ تعلیم جو ہے وہ یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، کہ اسباب سے دل کا یقین جو ہے، دل سے اسباب سے ہونے کا یقین نکل کر اعمال سے ہونے کا یقین آئے دلوں میں۔ اس لیے تعلیم جو ہے ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ، اگر عربی عبارت پڑھنے پر قادر ہو تو عربی عبارت ضرور پڑھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے آپ کی باتوں کے نقل کرنے میں اتنا اہتمام کیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے بعینہ انہی کلمات کو ذکر کیا ہے۔ تو انوارات جو ہیں اور نور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہے۔ اس لیے عربی زبان پڑھنے پر قادر ہو تو عبارت پڑھے، احادیث کو عربی میں پڑھے،
حضرات علماء کرام ہیں کہ عربی عبارت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کریں. ایک مرتبہ عربی عبارت پڑھی جائے اور 3 مرتبہ اس کا ترجمہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اذا تکلم ثلاثا، کہ جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرایا کرتے تھے. مجمع کی طرف متوجہ ہو کر کے تعلیم ہو، اور تعلیم ایک روز جو ہے فضائل اعمال کی مع فضائل حج اور فضائل صدقات کے، اور دوسری دن جو ہے منتخب احادیث سے تعلیم. روزانہ تعلیم جو ہے آدھے گھنٹے ہوگی. تعلیم کا وقت جو ہے مشورے سے جو متعین ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے کسی نے کہا کہ حضرت گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے، تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1.5 گھنٹہ. کہا کہ حضرت اپنی مسجد کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. کہا کہ 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. کہا کہ حضرت مسجد کی تعلیم کے بارے میں، کہا کہ ہاں 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے کیا ہے، ابھی آدھے گھنٹے کی تعلیم ہماری کیا نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے. آدھا گھنٹہ اہتمام کے ساتھ روزانہ کسی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کام کرنے والے ساتھی، مسجد میں آنے والے ساتھی اجتماعی طور پر تعلیم کا اہتمام کریں، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا خود محتاج بن کر کے ہے. ایک تعلیم مسجد کی ہے اور دوسری تعلیم جو ہے اپنے اپنے گھروں کی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ کی تعلیم بنگلے والی مسجد میں کرتے اور اسی صفحہ کو لے کر اپنے گھر میں جایا کرتے. گھر کی مستورات کہا کرتی تھی کہ ہم نے تو ابھی آپ کی تعلیم سنی ہے جو آپ نے مسجد میں کی ہے. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ میری مسجد کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے گھر کی تعلیم ہے، کہ گھر کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے. اور گھر کی تعلیم جو ہوگی وہ 5 اعمال کے ساتھ ہونی چاہیے. گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، کہ روزانہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو. روزانہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ روزانہ لگانا. اس لیے میرے بھائیوں کہ قرآن کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نماز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں، کہ گھر کے مستورات کا بھی قرآن صحیح ہو جائے تاکہ ان کی نماز صحیح ہو. کہ نماز دین کی بنیاد ہے، کہ نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور جب دعائیں قبول نہیں ہوگی تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کا حلقہ لگانا، کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو مستورات کو تو اس دن جو ہے التحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، ثنا پڑھ لے، لیکن قرآن پاک کا حلقہ نہ چھوٹے. قرآن پاک کے حلقے کا اہتمام ہو. دوسرے نمبر پر کتاب کی تعلیم ہو. ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم کریں، ایک دن منتخب کی تعلیم کریں. اور تیسرا کام جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا، کہ 6 صفات کا مذاکرہ جو ہے یہ ساری مستورات سے کرائیں. گھر کے سارے لوگ جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں، تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی
اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو بولنا سیکھے۔ عورتوں کی ایک خاص صفت جو ہے وہ بولنے کی ہے، بولتی بہت ہیں، کہ یہ صلاحیت اور یہ استعداد جو ہے وہ خیر کے کاموں میں لگے، خیر کے کاموں میں لگے، کہ وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بولے۔ ہر صفت کے مقاصد ہیں، اس کے فضائل ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے، کہ اپنے گھر کی مستورات کو 6 صفات بتائیں اور ان سے 6 صفات بلوائیں، کہ جو بات زبان پہ آتی ہے وہ بات دل کے اندر اترتی ہے، کہ زبان کے راستے سے دل کے اندر اتارنا اصل مقصد ہے، کہ جن باتوں کا مذاکرہ بار بار ہوگا کہ وہ زندگی میں آئے گی۔ اس لیے گھر میں 6 صفات کا اہتمام ہو، اور 6 صفات جو ہے گھر کے سارے لوگ جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ، کہ 6 صفت جو ہے کلمے سے لے کر کے دعوت اللہ تک ہر بہن جو ہے یہ بولنا سیکھے۔ اسی طریقے سے جب 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے تو تشکیل کا اہتمام ہو، تشکیل روزانہ کے اعتبار سے ہو، روزانہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کرائے جائے، روزانہ جو ہے ہمتیں اور حوصلے بلند کرائے جائے، کہ بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بھائی اپنی بہن کے ساتھ، اور گھر کے ایک محرم اپنے دوسری محرم کے ساتھ، کہ اس طریقے سے گھر کے سارے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر فرد تیار ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی مستورات کے درمیان میں قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کہ گھر کی مستورات آپ کے ساتھ سفر میں جانے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، کہ اس کے انتخاب کے لیے سب تیار ہیں، لیکن سفر میں جانا جو ہے 1 یا 2 ہی مستورات کو ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کہ گھر کی مستورات کا جذبہ یہ بن رہا ہو کہ ہم بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اپنے محرم کے ساتھ نکلیں گے، اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ نکلیں گے، کہ یہ ہر دن کی تشکیل سے یہ مزاج بنے گا۔ اس لیے گھر کی مستورات کا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ گھر میں دین کے آنے کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جماعتوں کا قیام ہونا اور مستورات کا محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ گھر میں دین کو لائے گا، کہ مردوں کا دین تو اس کے چوکٹ سے باہر ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر دین آئے گا تو وہ گھر میں داخل ہوگا۔ اس لیے اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے آمادہ کرنا، تشکیل کرنا، اور آخر میں 5واں کام یہ ہے مشورہ کرنا۔ مشورہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ مشورہ جو ہے کل قرآن پاک کا حلقہ کون لگائے گا، کتاب کی تعلیم کون کرے، اور 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے۔ ایک بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اولاد نیک اور صالح ہوں، دیندار ہوں، اسے تو اپنے گھر والوں کے لیے آدھا گھنٹہ روزانہ تعلیم کے حلقے میں فارغ کرنا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک صالح بنے، دیندار بنے، تو ہمیں گھر والوں کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ دینا ہوگا، کہ گھروں کی تعلیم کا اہتمام جو ہے یہ گھروں کے ماحول کو بدل دے گا۔ اگر ہم نے کام میں اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں لگایا
تو چاروں طرف فضا جو ہے ماحول اتنا ہی پراگندہ ہے کہ گھر کے لوگ اس پراگندگی سے بچ نہیں سکتے. صرف اعمال کے فضائل ہی ہیں اور اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو عمل کی طرف اور گناہوں اور معاصی سے بچا سکتا ہے. اللہ کے خوف سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. اس لیے گھروں کی تعلیم کا اہتمام ہو اور اپنے اپنے گھروں میں مستورات کی جماعت کے قیام کا انتظام ہو کہ جماعتوں کے قیام سے ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن بنے گا, گھروں میں اعمال سے ذہن بنے گا. بہت لمبے چوڑے شرائط گھر میں قیام کے لیے نہیں ہے, بہت آسان ہے کہ ایک کمرہ بھی اگر ہے تو آدمی کیا ہے, بس پردے کا اہتمام ہو. پردے کے اہتمام کے بغیر جماعتوں کا قیام گھروں میں نہیں ہو سکتا. پردے کا اہتمام ہو اور مکمل اہتمام ہو. جس طرف مستورات رہیں اس طرف کسی بھی بالغ مرد کا اس طرف جانا ممنوع ہے. اپنے گھروں میں مستورات کی جماعت کو ٹھہرائیں اور اپنے گھروں کی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہمارے یہاں مستورات کی جماعتیں آ کر کے قیام کریں. تو یہ 5 اعمال جو ہیں یہ گھر کے اعتبار سے. تیسرا عمل جو مسجد کا ہے, یہ 2 تعلیم مل کر کے ایک تعلیم ہوتی ہے. اگر مسجد کی تعلیم میں شرکت ہوئی اور گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں ہو رہی ہے تو ہماری یہ تعلیم جو ہے یہ ادھوری رہ گئی. اس لیے مسجد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھروں میں تعلیم کرنے کا اہتمام اور گھروں کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کرنے کا اہتمام. تیسرا بڑا اور اہم عمل جو ہے وہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے. مسجد کی آبادی کی محنت جو ہے یہ اس لیے بنیادی اور ضروری چیزوں میں سے ہے کہ جس مسجد کے ساتھی اپنی مسجد کو وقت دیں گے اس مسجد کے تقاضوں کا پورا کرنا آسان ہوگا. کہ مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے محلے کے سارے مسلمانوں سے وقت لینا ہے, مسلمانوں سے مطالبہ کرنا مسجد کے لیے اور مسجد کو وقت دینے کے لیے. جیسے ایک محلے کی مسجد کی تعمیر کرنا سارے محلے والوں کی ذمہ داری اور اس کی ضروریات کا انتظام کرنا یہ سارے محلے والوں کا کام ہے, ایسے ہی مسجد میں وہ اعمال ہو, اعمال نبوت اور اعمال ہدایت اور اعمال دعوت ہماری مسجدوں میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے ہر مسلمان سے مطالبہ کرنا اور اس کا تقاضا ہر مسلمان کے سامنے رکھنا. مشغول سے مشغول لوگوں سے مسجد کے لیے وقت لیا جائے. جو جتنا وقت دے دے اسے قبول کیا جائے. یہ 8 گھنٹہ جو لگانا ہے وہ مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ ہے. مسجد کی آبادی کی محنت میں جو ہے سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے. اگر کوئی جماعت بن رہی ہے 4 ماہ کی جماعتوں کے بنانے کا, 5 ماہ بیرون کی جماعتوں کا, چلہ مستورات کی جماعتوں کا, عشرہ مستورات کی جماعتوں کا تقاضا ہے تو مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. اس کے لیے جماعتیں بنائی جائیں گی اور اس کی وصولیابی کی محنت اور اس کی تشکیل کی محنت جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران کیا جائے گا. مسجدوں کی آبادی کے دوران مسلمانوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں اس لیے لانا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں, فرشتوں کے پروں کے ماحول میں آ جائیں.
بازاروں کا ماحول جو ہے وہ تو شیاطین کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، دین سے دوری کا ماحول ہے۔ وہاں سے نکال کر اللہ کی رحمت میں، فرشتوں کے پروں میں لانا اور ان سے بات کرنا کہ آپ اگر تشکیل ان کی دکانوں پہ کریں گے، آپ ان کی تشکیل ان کے گھروں پر کریں گے، تو گھر اور دکان کی ہر چیز اللہ کے راستے میں نکلنے سے مانع بنے گی۔ گھر اور دکان کی ہر چیز جو ہے، اس کی دکان کا سامان اور اس کے گھر کے تقاضے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکے گی۔ اور مسجد کا سارا ماحول جو ہے وہ فکر آخرت والا ہے۔ مسجد کے ماحول میں لا کر کے اور جو ہے ایمان یقین کی بات کر کے جب آپ تشکیل کریں گے تو یہ سارا کا سارا ماحول اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے معاون اور مددگار بنے گا۔ اس لیے مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خوشامد کر کے کہ جو لوگ مسجد میں آ سکیں ان کو ضرور مسجد لایا جائے اور مسجد میں لا کر کے ان سے بات کی جائے کہ سارے مسلمانوں سے مسجد میں وقت دینے کے لیے مطالبہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، جو وقت بھی مل سکے، ہر مسجد میں ایک کاپی ایسی ہونی چاہیے مسجد وار جماعت کے پاس جس میں مسجد کے لیے وقت دینے والے ساتھیوں کا نام موجود ہو، ان کے لیے ان کا وقت متعین ہو۔ ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہو رہا کہ ہم نے دیکھا کہ تشکیل کیا کہ مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے ہمیں تشکیل ایسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے راستے میں خروج کے لیے تشکیل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے چلے 4 ماہ کی جماعت کے بنانے کی تشکیل ہوگی، ایسی ہی تشکیل جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے بھی ہوگی۔ ایسے ہی ایک ساتھی سے جو ہے ملاقات کر کے اور گشتوں کے بعد اور تمام تشکیلوں سے فارغ ہو کر کے مسجد کے لیے بھی ہم وقت مانگیں گے کہ بتاؤ بھائی، روزانہ مسجد کو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کون وہ لوگ وقت دیں گے؟ جو لوگ وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا نام لکھیں، ان سے وقت متعین کرائیں، صبح کا وقت دیں گے یا شام کا وقت دیں گے، اور جو وقت دیں اس وقت جو ہے مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو وصول کرے اور وصول کر کے مسجد میں عمل کو شروع کرے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے تشکیل کرے۔ ان کے ناموں کا، جیسے پرانے ساتھیوں کا نام، وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا نام ہم اپنی کاپیوں میں درج کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے محلے کے کتنے مسلمان ہیں جو وقت مسجد کو دیں گے۔ مشغول سے مشغول آدمی کی تشکیل مسجد کے لیے کہ مسجد سے ایک فطری محبت ہے مسلمانوں کو، مسجد کے لیے ہر شخص جو ہے وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ صبح شام کا وقت جو ہے مسجد کے لیے، صبح میں اگر کیا ہے تقاضے ہوں تو شام کا وقت لے لیں، شام میں تقاضے ہوں تو صبح کا وقت لے لیں، صبح اور شام کے تقاضے ہوں تو دوپہر کا وقت لے لیں۔ جو وقت بھی ملے اس وقت میں مسجد میں اس عمل کو زندہ کرے کہ جماعتیں جو ہے ہر نماز کے بعد مسجد میں اسی طریقے سے محنت کرے اور خوشامد کر کے مسلمانوں کو مسجد میں لائیں، استقبال کے ساتھ ہی متعین کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ وہ استقبال کرے آنے والے لوگوں کا۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھوا لیں اور انہیں تعلیم کے حلقے میں، سب سے پہلے تعلیم کے حلقے میں بیٹھائیں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا کر اور تعلیم کے حلقے سے فارغ ہو جائیں
تو پھر ان کو جو ہے دعوت کی بات کرنے اور ایمان کی بات کرنے کے لیے بیٹھائیں کہ یہ ہمارے جو ساتھی دعوت کی بات کریں، اس طریقے سے ان کے دل کو اور ان کے دلوں پر اس طریقے سے محنت کریں کہ وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ سب سے پہلا تقاضا مسجد میں آنے والے ساتھیوں کے اوپر جو ہے اللہ کے راستے کے خروج کا، کہ ہر مسلمان سے اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگانے کا مطالبہ کرنا۔ سب سے پہلی تشکیل جو ہے وہ اللہ کے راستے کے خروج کی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسجد کے لیے وقت مانگے کہ آپ روزانہ مسجد کو کون سا وقت دیں گے۔ تیسرے نمبر پر انہی سے اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کی تشکیل کریں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پڑھتے ہیں، روزانہ آپ جو ہے ان سے کہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب کے ماحول میں بھیجیں۔ مکتب کے ماحول کے لیے بھی کیا ہے، اس کی تشکیل کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے کے خروج کی بھی تشکیل ہوگی، مسجد میں روزانہ وقت دینے کے لیے بھی تشکیل ہوگی، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کی بھی تشکیل ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہر ساتھی سے اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی تشکیل کریں کہ آپ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں۔ اس کے لیے آپ ان کی مدد کریں، کتابوں کے لانے میں، کتابوں کو فراہم کرنے میں آپ جو ہے ان کی مدد کریں کہ روزانہ جو ہے ان 4 باتوں کی تشکیل جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران ہوگی۔ ہر مسلمان سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہو، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت دینے کی تشکیل ہو، اور ہر مسلمان سے گھروں میں تعلیم کرنے کی تشکیل ہو، اور چوتھے نمبر پر اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کی تشکیل ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کا حلقہ اس طریقے سے لگانا ہے۔ قرآن پاک کا حلقہ اس اعتبار سے کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی عالم ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کو حلقے میں بیٹھائیں۔ اب اپنے بتاؤ ائمہ کرام سے اور جو ہے نائب امام سے، مؤذنین سے مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران تھوڑا سا وقت کا تقاضا رہے کہ لوگ آئیں گے، آپ انہیں قرآن حلقے جو ہے یہ 4 حلقے لگائیں۔ تعلیم کا ایک حلقہ مسجد میں ہوگا، حلقہ جو ہے قرآن کا حلقہ ہوگا، اور تیسرا حلقہ جو ہے وہ قرآن پاک اور چوتھا حلقہ جو ہے وہ مسائل کا، مسائل جو ہے وہ بتائیں گے علماء کرام، مسائل بتائیں گے۔ علماء کرام ہیں، 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کرام ہیں، چلہ لگائے ہوئے علماء کرام ہیں، اور ایسے بھی جن علماء کرام کا وقت نہیں لگا ہے ہم ان سے بھی تقاضا رکھیں گے کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کو جو ہے آپ قرآن سکھائیں، آپ جو ہے انہیں مسائل بتائیں۔ ضرورت کے مسائل جو ہے اگر وقت پر سیکھ لیے جاتے ہیں تو وہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور دل کے اندر اتر بھی جاتی ہے۔ امت کا مزاج سوال کرنے کا اور پوچھنے کا نہیں ہے کہ جب یہ معلوم ہوگا کہ مسجد کے امام صاحب، محلے کے عالم صاحب فلاں وقت میں مسجد میں رہتے ہیں اور مسجد میں وہ مسائل سکھاتے ہیں اور دین کی بنیادی اور ضروری باتیں بتا دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جس کو بھی جس وقت ضرورت پیش آئے گی وہ مسجد کی طرف آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ سارے اعمال مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے علاوہ اور دیگر جتنی مسجدیں تھیں
ان ساری مسجدوں کا یہی معمول تھا کہ مسجد نبوی کے طرز پر ساری مسجدوں میں اعمال زندہ تھے، کہ حلال اور حرام کے سیکھنے کے حلقے، قرآن پاک کے سیکھنے کے حلقے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا کر جو ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث تقسیم ہو رہا ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ ساتھی مسجد آئے اور مسجد سے واپس گئے تو پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا کہ وہاں تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو کیا ہو رہا تھا مسجد میں؟ کہ مسجد میں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پاک سیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور کچھ لوگ جو ہے حلال و حرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کہ امت کی ضرورت کا علم سہولت کے ساتھ مسجدوں سے مل جائے گا۔ اس لیے مسجدوں میں کیا ہے؟ علم کے حلقے لگانا، کہ مسجدوں میں علم کے حلقے لگانے سے مسجد سے سہولت اور آسانی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی ضرورت کا دین اور ضرورت کا علم اسے مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ سارے کے سارے اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر لے آؤ گے، اگر تم نے اپنی مسجدیں مسجد نبوی کے طرز پر بنا لیا اور تمہاری مسجدیں مسجد نبوی کی طرز پر آ جائے گی، تو اللہ اپنے فضل سے تمہارے محلے کو مدینہ طیبہ کی طرح بنا دے گی۔ اللہ اپنے فضل سے تمہارے محلوں کو مدینہ طیبہ کی طرح بنا دے گی۔ آج ہمارے محلے، ہمارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہم سے مطمئن نہیں ہے، پڑوسیوں کا حق ہم سے ضائع ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس کی رنجشیں، آپس کی رشاکسی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے میرے دوستو مسجد کی محنت سے دور ہوں گی۔ یہ بہت بنیادی اور بہت ضروری عمل ہے ماحول اور معاشرے کو بنانے اور ماحول اور معاشرے کو تیار کرنے کے لیے، کہ دین جو ہے ہر گھر میں زندہ کیسے ہو جائے، اس کے لیے مسجدوں کی محنت دی گئی ہے کہ مسجدوں سے محلے پر مسجدوں کے اعمال کا اثر جو ہے محلے پر پڑے گا، اور مسجدوں کے اعمال کے انوارات جو ہے وہ آبادی اور محلے پر پڑے گی۔ اس کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا، کہ آج جو ہے آج غیروں نے مسجدوں اپنے ضرورت اور تقاضوں کو پورا کرنے کی جگہ کو جو ہے وہ 24 گھنٹے آباد کر رکھا ہے۔ باطل نے تو ایسا نظام بنایا ہے کہ گناہوں اور معاصی کے اڈوں کو اور غفلت کے مقامات کو 24 گھنٹے کھول رکھا ہے، اور انسان کی دنیاوی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ انسانوں کی حاجت اور ضرورت کے پوری ہونے کی سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے اس لیے آباد کرنا ہے تاکہ کہ مسلمان اپنی حاجتوں میں مسجد کی طرف متوجہ ہو۔ سب سے پہلے وہ عمل کر کے وہ سبب کی طرف جائے، عمل کو سبب پر مقدم کرے، کہ دین اور شریعت میں سبب کا اختیار کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، سبب کا اختیار کرنا دین میں ممنوع نہیں ہے، البتہ سبب کو عمل پر مقدم کر دینا یہ ممنوع ہے۔ سبب میں لگ کر کے عمل کی طرف جائے یہ ممنوع ہے، لیکن اگر
عمل کر کے سبب کے طرف جائے گا تو اللہ اس عمل کی برکت سے سبب میں خیر کو ڈال دیں گے. وہ صدقہ کر کے علاج کے لیے جائے گا تو اللہ اس علاج میں اللہ تعالی خیر ڈال دیں گے. مسجدوں کو اس لیے کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں. ہمارا صوبہ یہ 62 ضلعوں پر یہ صوبہ ہمارا کیا ہے مشتمل ہے. اب تک ہم جو ہے 24 گھنٹے جو ہے اعمال کے اعتبار سے ہماری مسجدیں مراکز کے علاوہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو جائیں. ابھی ہم یہاں تک ہم نہیں پہنچے. یہ تو ہم سب کی اجتماعی فکروں سے اور دل پر بات لینے سے ہوگا. آپ دیکھ لیں ہندوستان ہی نہیں, ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ عالم میں جس جگہ مرکز نظام الدین کے سے جو بات کہی جا رہی ہے, جس علاقے کے لوگوں نے, جس خطے کے لوگوں نے, جس صوبے کے لوگوں نے, جس ملک کے لوگوں نے لے لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں کام کی سطحوں کو اللہ نے بہت بلند کر دیا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑے نفع والی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات مشورے میں طے شدہ امر کی حکمتیں اور مصلحتیں جو ہیں وہ بعد میں کھلتی ہیں. آپ سیرت طیبہ میں اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھیں گے, بے شمار مثالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, قرآن پاک کو آپ جمع کیجیے. قرآن پاک کے جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے جس کام کا مکلف اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بنایا, اور جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے سینے کو کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ سے, جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے, ان سے قتال کرنے کے لیے کہا کہ میں اس بات کو نہیں برداشت کر سکتا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جانور جو ہے زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے, اگر اس کی رسی بھی روک لیں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے, ہم ان سے جنگ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ تو کیا ہیں کہ یہ تو ایمان والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن و دماغ کو کھول دیا, اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ واقعتاً یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دین کو اپنی اصلی حالت میں رکھنے کے لیے اور دین کو اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل انتہائی مؤثر عمل اور ضروری عمل تھا. ورنہ ہر شخص دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتا اور دین کی باتوں کا جو ہے علی الاعلان کیا ہے انکار کرتا. ایک بڑی جماعت جو ہے دین کے اندر جو ہے خلل پیدا کرنے والی تیار ہو جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیصلے نے دین کو اپنی اصلی حالت پر اور اصلی حیت پر باقی رکھا. اس لیے میرے دوستو بسا اوقات کیا ہے کہ حکمتیں اور مصلحتیں جو ہیں انسان کے سامنے بعد میں کھلتی ہیں, عمل کرنے سے ہوتا ہے. عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے انوارات اور ان کے برکات سے ہمارے سینے کو منشرح فرمائیں گے. ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کے عزائم لے کر کے جائیں. ہم ارادے کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے ہم آباد کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا مطالبہ جو ہے ہر مسلمان سے کریں گے. ایسا نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسجد کی آبادی کی محنت کرنا یہ صرف ان ساتھیوں کا کام ہے جن کا وقت لگا ہوا ہے.
مسجد کی آبادی کی محنت کرنا یہ صرف ان ساتھیوں کا کام نہیں جن کا وقت لگا ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ سارے مسلمانوں سے وقت لینا، یہ سارے مسلمان کا کام ہے۔ مسجد کی نگرانی کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، اس کے ضرورت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا جیسے سارے مسلمان کا کام، ایسے ہی مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ان اعمال کو مسجدوں میں زندہ کرنا یہ بھی سارے مسلمان کا کام ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کے سامنے اس تقاضے کو لے کر کے جائیں، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے بنگلے والی مسجد سے کہ 2 باتوں کا مطالبہ ہر مسلمان سے کرے، ہر مسلمان سے، کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ ہر سال لگانے کا مطالبہ سارے مسلمانوں سے کرے، 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا، اور ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت دینے کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی 2 بنیادی کام ہیں جو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آئی۔ ایک اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے اور دوسرا جو ہے مقام کی محنت ہے۔ مسجدوں میں کیا ہے کہ سارے اجتماعی عمل کے لیے صحابہ مسجد میں آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی سے انفرادی غلطی ہو جاتی تو اس کی توبہ کے لیے بھی وہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسجد میں آئے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو دیکھ کر کے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، صحابی مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی نماز میں کوئی نقص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ آپ لوٹ جائیے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے اپنے اس عجز کا اظہار کر دیا کہ اب مجھ سے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، قرآن پاک جتنا تمہیں میسر ہو سکے اس کی تلاوت کرو، اور جب رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب رکوع سے کھڑے ہو قومے میں تو اطمینان کے ساتھ جو ہے قومے میں کھڑے ہو، جب تم سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور سجدے کے درمیان بیٹھو جلسے میں تو تم اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ تعدیل ارکان میں کمی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو کیا سکھایا کہ صحابہ کو نماز سکھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر کے ہمیں اس طریقے سے تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے اساتذہ اپنے بچوں کو الف با تا سکھاتے ہیں، حروف ہجا سکھاتے ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ آنے والی جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیام کراتے تھے۔ قبیل ثقیف آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، انہیں مسجد میں ٹھہراؤ، کہ یہ کچھ باتوں کو مانتے ہیں کچھ باتوں کا انکار کر رہے ہیں، کہ ایسا کرو کہ ان کا قیام مسجد میں رکھو کہ مسجد کے قیام سے ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ مسجد کا قیام، مسجد جو ہے دلوں کو نرم بنا دینے والی چیز ہے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون پہ 3 دن تک باندھے رکھا۔ مجرم بن کر کے آئے، قیدی بن کر کے آئے تھے، اور ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت پوچھتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن وہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب 3 دن مسجد میں گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا، کہا کہ آپ جائیں۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں 3 دن گزار کر مسجد نبوی کے اس ماحول کو دیکھ کر کے میں جب یہاں سے گیا
تو جیسے جیسے مسجد سے دور جا رہا تھا اتنا ہی دل ہمارا مسجد نبوی کی طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میری نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض کوئی شخص نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میرے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن اس 3 دن کا نفع یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ڈال دی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بلایا، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ ایسی نماز جو ہے کتنی سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تم ایسی نماز اگر پڑھتے رہو گے تو تم اپنے نبی کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ مسجد میں ہیں اور لوگوں کی نماز کی نگرانی اور لوگوں کو جو ہے نماز بتا رہے ہیں، پھر انہیں جو ہے ہدایت دی کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی کہ تلاوت چاہے مختصر کرو، تلاوت چاہے مختصر ہو، لیکن ارکان کے ادا کرنے میں اطمینان ہونا چاہیے، ارکان کی ادائیگی میں اطمینان ہونا چاہیے، کہ نماز جلدی جلدی نہیں پڑھی جا سکتی، عبادات کو جلدی نہیں کیا جا سکتا، عبادات میں جلدی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں کو جو ہے آباد کرنا ہے اعمال کے ذریعے سے۔ رات کے بھی اوقات ہے، رات میں بھی جو ہے مسجدوں کو آباد کرے، کہ جب لوگوں سے ملاقات جو ہے ممکن نہ ہو تو ہم جو ہے اپنے ساتھیوں کو چند حصوں میں تقسیم کر کے عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں ساتھیوں کو لگائیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اس امت کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والی آنکھیں اور جو ہے رونے والے احباب کیا ہے کی قلت ہے۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو مسجدوں میں رونے والے لوگ تیار ہوں گے، اور مسجدیں آباد ہوں گی تو مسجدوں کے اس آبادی سے اللہ تعالیٰ ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ صالح بنائیں گے۔ معاشرے کے صالح بننے کا سب سے مؤثر راستہ جو ہے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ہے مسجدوں کے بارے میں کیا فکر کیا، مسجدوں میں اعمال کو زندہ کرنا، کہ اس کے لیے ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ ہم تو روزانہ 4 گھنٹے صبح کے، 4 گھنٹے شام کے، یہ 8 گھنٹے کا جو مطالبہ ہے کہ یہ مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ۔ 2 ساتھی ملاقات کرنے گئے تو ادھوری سی ملاقات ہوتی ہے، اور وہیں سے اپنے دوسرے تقاضے کے لیے چلے گئے کہ ایک فکر کے ساتھ، ایک اجتماعی شکل میں، اور کیا ہے اس مناسبت کے ساتھ کہ باہر میں جب محنت ہو رہی ہو تو مسجد میں عمل ہو رہا ہو۔ باہر کی محنت کہ ایک ہی جماعت اگر بن کر کے جا رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے، تو اس جماعت کی محنت کیا ہوگی، مؤثر ہوگی، اور اس جماعت کی محنت کیا ہے وہ جو ہے وہ قوت اور طاقتور بنے گی، قوت والی بنے گی۔ مسجدوں میں عمل ہو رہا ہو اور باہر میں محنت ہو رہی ہے، اس بات کی کوشش ہو کہ ہم میں سے ہر ساتھی اپنی اپنی مسجدوں کو وقت دے۔ چوتھا عمل میرے دوستو یہ ہے کہ 2 گشتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلا گشت جو ہے 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کر کے، 2 نمازوں کے درمیان، کہ ہمارے سارے عمل کا تعلق مسجد اور نماز سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روز اول سے کام کو مسجد سے اور اعمال کو نماز سے جوڑا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ 2 نمازوں کے درمیان ہمارا گشت ہو۔ جس دن ہمارا گشت ہو اس دن جو ہے ہم صبح سے اس کے لیے فکر مند ہو، اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرائیں کہ آج ہمارا گشت ہے۔ جو ساتھی وقت لگا کر کے آ رہے ہیں، 4 ماہ لگا کر کے آئے ہیں، چلہ لگا کر کے آئے ہیں، ابھی کیا ہے آج ہی وہ لوٹے ہیں، اسی ہفتے میں لوٹے ہیں، کہ ان ساتھیوں کی فکر آج ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں وقت لگائے ہوئے ساتھی جو ہے آج کے ہفتہ واری گشت میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے ان کو متوجہ کرانا، اس کے لیے ان کو فکر مند کرنا۔
کہ آج کا گشت ہے کہ ان کو لانے کی اور ان کو بلانے کی ہم کیا کریں کہ ترتیب بنائیں. وقت لگا کر کے آئے ہوئے ساتھیوں کو جو ہے مسجد کے اعمال میں جوڑنا یہ ضروری ہے کہ ایک گشت چھوٹے گا تو اس کے دل سے عمل کی اہمیت نکلے گی. وہ آئندہ اس کے لیے جوڑنا پھر آسان نہیں ہوگا. کہ وقت لگانے میں جس طریقے سے اللہ کے راستے کے نکالنے میں جیسے ہماری محنت ہوتی ہے، ایسی ہی محنت ساتھیوں پر مسجد کے اعمال پر جمانے میں ہونی چاہیے. مسجد کے اعمال کے جمانے کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس ساتھی کا پوری مسجد وار جماعت جو ہے ان ساتھیوں کو اعمال میں جوڑنے کے لیے فکر مند ہو. پہلا گشت ہے، جس دن ہمارا دوسرا گشت ہو، دوسرے گشت سے پہلے ہم کیا ہے اس محلے میں اور اس آبادی کے لوگوں کو متوجہ کرائیں کہ آج ہم لوگ یہاں عصر سے مغرب کے درمیان یا مغرب سے عشاء کے درمیان آج ہمارا گشت ہے. اس محلے کے ساتھیوں کو بھی فکر مند بنائیں، اس محلے کے جو ہے اطراف میں ملاقاتیں کریں، اس کے لیے ساتھیوں سے ملاقات کر کے وقت فارغ کرنے کا ان سے تقاضا ڈالیں. محنت کے بعد جو عمل ہوگا وہ عمل جاندار بن جائے گا. محنت کے بغیر جو عمل ہوتا ہے کہ اس عمل میں جان نہیں پڑتی. کہ گشتوں سے پہلے کی محنت ہے، گشتوں سے پہلے ہمارے محلے کے سارے لوگ گشت میں شریک ہو جائیں، اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر فکر مند ہونا. اور پانچواں عمل میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اپنی ہفتہ متعین کر کے ہم اپنے مہینے کا 3 دن اور اسی طریقے سے 10 دن لگانے کی ہم ترتیب بنائیں. 10 دن لگانے کی ترتیب بنائیں. 2 کام جو ہے سہ روزہ لگانے میں کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہفتہ متعین ہو جائے کہ ہمارا پہلا ہفتہ ہے یا دوسرا ہفتہ ہے، تیسرا ہفتہ ہے یا چوتھا ہفتہ ہے. کہ آپ نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی 40 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سہ روزہ نہیں چھوٹا. 25 سال جو ہے انہوں نے اپنا وقت کیا نہیں کیا، سہ روزہ جو ہے اپنی ترتیب سے لگاتے رہے اور اس کی برکتوں سے اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا کہ استقامت خود جو ہے بہت بڑی کرامت ہے. استقامت جو ہے وہ خود بہت بڑی کرامت ہے کہ ہر حالت میں ہمارا جو مہینہ ہے کہ اس مہینے کا ہمارا جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں تو ہم ہر حالت میں نکل جائیں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہفتہ متعین کرنے کے ساتھ ساتھ نئے اور پرانے ساتھیوں کی جماعت بنا کر کے نکلے. یہ بڑی جو ہے افسوسناک بات ہوگی کہ مسجد کے پرانے ساتھی جماعت بنا کر کے نکل جائے اور نئے ساتھیوں کو لے کر کے جانے والا کوئی نہ ہو. نئے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، چند نئے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ دیا اور پرانے ساتھی جو ہے جماعت بنا کر کے نکل گئے. اس سے کام جو ہے نہیں بڑھے گا اور اس سے کام مسجدوں میں نہیں جمے گا. کہ ہر پرانا اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کی جوڑی بنائے، پرانا نئے کے ساتھ نکلے کہ اس میں نفع ہے کہ یہ آپ کی قربانیوں سے اور آپ کی فکروں سے یہ ساتھی جو ہے تیار ہو کر کے آئیں گے. یہ فکر مند ہوں گے کہ اس سے 3 دن وقت لگانا جو ہے یہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کے لانے کا سبب بنتا ہے. کہ ہم میں سے جتنے لوگوں نے 4 مہینے لگائے ہیں اور جن لوگوں کا سال لگا ہے یہ یقیناً پہلے جو ہے سہ روزہ جماعتوں میں اور ابتداءً جو ہے وہ تھوڑا اور چھوٹا وقت ضرور لگایا ہوگا. کہ اس سے ذہن بنتا ہے کہ پرانے ساتھیوں کی فکر ہو کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے 2-4 ساتھی پرانے ہوں اور 5-6 ساتھی کیا ہے نئے ہوں. ان پورے ساتھیوں کی جماعت بنا کر کے جو ہے آپ جو ہے اطراف میں بنجر علاقوں میں بنجر بستیوں میں آپ اس ارادے سے جائیں کہ اس بستی کو بھی ہمیں محنت پہ کھڑا کرنا ہے. سہ روزہ جماعتیں بنا کر کے اپنے اطراف کے ساری بستیوں میں اعمال دعوت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا اور وہاں سے نقد جماعتوں کے بنانے کی فکر کرنا. کہ یہ 5 اعمال میں دوستو کہ اگر انسان ان 5 اعمال میں لگا رہے گا تو شیطان کے شر سے، شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا. اس کی زندگی جو ہے وہ قیمتی بنے گی.
اور اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ کارآمد بن جائے گا. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا وقت کہاں کہاں پہ ضائع ہوتا ہے اور لوگ کہاں کہاں وقت صرف کر دیتے ہیں. گھنٹوں بازاروں میں چوک اور چوراہوں پر لوگ بیٹھ کر کے اپنا وقت فارغ کر دیتے ہیں اور وقت گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد کے لیے وقت دینا مشکل ہوتا ہے. کہ مومن کا دل تو مسجد میں اور مسجد کے اعمال میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے. کہ مچھلی پانی کے بغیر جس طریقے سے بے قرار ہوتی ہے کہ ایسے مومن مسجد سے دور ہٹ کر کے جو ہے وہ بے قرار ہوگا. اور امت میں جو ہے کہ امت میں سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ کے حکموں کو علی الاعلان چھوڑنے کا جو ہے ایک سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ بازاروں میں وقت دینا ہے. شیاطین کی صحبت، آپ نے دیکھا ہوگا اہل اللہ کا قول صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی. فرشتوں کی صحبت میں جو لوگ بیٹھیں گے اور شیاطین کی جو صحبت میں بیٹھیں گے، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. بازار جو ہے یہ شیاطین کے اڈے ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. امت کا وقت جب زیادہ بازاروں میں لگ رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ امت میں علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اچھا صحبت صالح مسجدوں سے، اس لیے مسجدوں میں آنے اور بکثرت آنے کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں. اور مسجد میں بکثرت آنے والوں کے مومن ہونے کی گواہی دینے کے لیے کہا. جو لوگ مسجد میں آئیں گے اور جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے. ہم اپنے دلوں کو تیار کریں مسجدوں کے اعتبار سے کہ مسجد سے ہماری وابستگی اور مسجد میں ہمارا وقت کا لگنا، کہ یہ اعمال جو ہے ہمیں اپنے صحیح رخ پر باقی رکھیں گے. کہ جب تک ہم اپنے مقام پر ہوں گے تو ہم مسجد کے اعمال کے دائرے میں ہوں گے اور اس کے حصار میں ہوں گے، اور جب ہمارے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے نقل و حرکت کے لیے تیار ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مقامی اعمال میں سے جو ہے روزانہ کا جو ہے ہمارا جو ہے یہ 5 اعمال ہیں. ہفتے کے اعتبار سے جو ہے ہمارا مشورہ ہے. ہفتے کے اعتبار سے جہاں جہاں شب گزاریاں ہوتی ہیں اور جہاں جہاں ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورے کے تقاضوں کو، ماہانہ مشورے میں عزائم کی ایک مجلس ہوتی ہے اور ماہانہ مشورے میں تقاضے ہمیں دیے جاتے ہیں. ان تقاضوں کو ہم نے کتنا قابو میں لایا ہے اس کے لیے ہر ایک کا ہفتے میں 1 دن مشورہ ہوگا. ماہانہ مشورہ جو ہے مسجد وار جماعت کا ماہانہ مشورہ ہوگا، اور ماہانہ مشورے میں جو تقاضے ہمیں دیے گئے ہیں وہ تقاضے کتنے قابو میں آئے. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں بنانی تھی، 4 ماہ جو ہے کی جماعتیں بنانی تھی، 2 ماہ مستورات کی جماعتیں ہمیں بنانی تھی، اسی طریقے سے جو ہے ہمیں عشرے کی جماعتیں بنانی تھی. کہ یہ تقاضے جو ہیں اللہ کے راستے کے خروج کے یا مسجد کے جو ہے مسجد کے اعمال کے، کہ یہ تقاضے کتنے قابو میں آئے ہیں، اس کے لیے ساتھی جو ہے اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے ہفتے کا مشورہ کریں گے. یہ ہفتے کا مشورہ جو ہے ان تقاضوں کا جائزہ لینے کے لیے ہے. مثلا ہمارے یہاں سنیچر کو یا جمعرات کو شب گزاری ہوتی ہے، یا ہمارے یہاں جو ہے کوئی اور دن مقرر ہے، تو ہم اس سے پہلے ایک مشورہ کریں گے اور اس مشورے میں اپنے مہینے تک کے تقاضوں کو کیا ہے قابو میں لانے اور اسے پورا کرنے کے لیے ہم کیا ہے آپس میں جمع ہوں گے، سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے. مقامی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ شب گزاری کا عمل ہے کہ کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی ایک دن اجتماعی طور پر اپنے اپنے حلقوں کے جو ہے اور اپنے حلقوں کے مرکزی مقام پر جمع ہوں. شب گزاری عصر سے اشراق تک ہے، اپنے کھانے اور بستر کے ساتھ ہے. اپنا کھانا لے کر کے آئیں، اپنے بستر کے ساتھ آئیں. اور پھر جو ہے شب گزاری کے اعمال ہیں کہ حاضری، شب گزاری میں حاضری ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے مغرب میں بات بھی ہونی چاہیے، تشکیل ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے ترغیبی بات کر کے ساری تشکیلیں ہر مسجد میں ہر جو ہے شب گزاری کے مقامات پر مکمل تشکیل ہو.
علماء کرام موجود ہوں ہاں یا موجود نہ ہو، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے سال کی تشکیل کریں، سال کی تشکیل کریں۔ علماء موجود ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ علماء نہیں ہیں تو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار، ان کے والد اور ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں، لیکن آپ ان کے کانوں میں یہ بات پڑے کہ سال لگانے والے علماء کرام کے لیے دوسرا سال بھی ہے، دوسرا سال کی بھی تشکیل کریں۔ اسی طریقے سے 5 ماہ سال کی تشکیل کریں، 5 ماہ بیرون کی تشکیلیں ہوں، اور جو ہے حلقوں سے جماعتیں بنا کر کے 5 ماہ بیرون کی اور 4 ماہ کی جماعتوں کو لانے کے تقاضے ڈالے جائیں، اور حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی۔ شب گزاری کا بدل جو ہے وہ ماہانہ مشورہ ہے، مسجد وار جماعت کا ماہانہ جوڑ ہے، شب گزاری کا یہ بدل ہے۔ شب گزاری کا بدل اس لیے وجہ سے ہے کہ سارے شہر کے لوگوں کا ایک مقام پر جمع ہونا یہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ہر حلقے کا ماہانہ جو ہے یعنی ماہانہ جو ہے یہ جوڑ ہے، ہر حلقے کا ماہانہ جوڑ ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت کے ماہانہ جوڑ میں وہی اعمال ہوں گے جو شب گزاری میں ہوتے ہیں۔ شب گزاری میں جو اعمال ہیں، حاضری یہاں بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ترغیبی بات بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے عزائم ہوں گے اور تقاضے جو ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی کہ یہ سارے اعمال جو ہے یہ شب گزاری کا بدل ہے، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کہ ماہانہ مسجد وار جماعت کے جوڑ میں پورے محلے کے سارے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، پوری مسجد وار جماعت آئے، مانو ساتھی آئے اور محلے کے سارے ساتھیوں پر محنت کر کے ان کو لانے کی کوشش کریں مہینے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے یہاں ایک کام یہ ہے کہ اپنی مستورات کا ششماہی جوڑ ہو، ششماہی جوڑ بھی ہمارے کام کے بنیادی کاموں میں سے ہے کہ جہاں پر ہماری بہنوں کا وقت لگا ہوا ہے، اس ششماہی جوڑ میں 2 ماہ بیرون لگائی ہوئی، چلہ لگائی ہوئی، اسی طریقے سے عشرہ لگائی ہوئی، 2 مرتبہ چلہ لگائی ہوئی، جن کا 3 مرتبہ سہ روزہ لگ جائے ان مستورات کو بھی جوڑنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ 25 30 40 تک کی مستورات ہی جمع ہو، زیادہ بڑا مجمع جمع نہ ہو۔ اس میں جو ہے یہاں سے نقد جماعت قوائف کے پرچے لے کر کے جانا ہے، اور قوائف کے پرچے 2 نشستیں ہوں، ایک نشست میں ترغیبی بات ہو، دوسری نشست میں مقامی اعمال سمجھائے جائے، گھر کے اعمال بتائے جائیں، اپنے بچوں کی تربیت کے مسائل اور تربیت کے جو ہے طریقے اور اصول ان کو بتائے جائیں، اور جو ہے قوائف لے کر کے جائیں، اور وہاں سے اس جوڑ کے مقاصد ہی جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں خروج کی ترتیب بنانا ہے۔ تو مستورات کی جو ہے کا ششماہی جوڑ ہے۔ ایسے ہی ہفتہ واری جو ہے مستورات کی جو ہے تعلیم ہے، ہفتہ واری مستورات کی تعلیم کے جو شرائط ہیں، یہ شرائط کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی محلے کے لوگ جو ہے ہفتہ واری جو ہے تعلیم کے شرائط کو پوری کر دیں، بلکہ ہمیں جو ہے شرائط کو پورا کرنے کا تقاضا ڈالنا ہے، شرائط پورے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے مسجد کے اطراف میں کوئی مستورات کی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو آپ کے یہاں مستورات کی تعلیم کیسے شروع ہو جائے، اس کا تقاضا ڈالنا ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی عشرہ لگائی ہوئی بہن نہیں ہے، کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، 7 مہینے میں ایک ساتھی جو ہے وہ اپنی جو ہے یہ شرائط کو پوری کر لے گا۔ جون کے مہینے میں مستورات کے ساتھ 1 مرتبہ سہ روزہ لگا لے، اور اس کے بعد جو ہے جولائی اور اگست میں اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ لگائے، اس کے بعد ستمبر میں پھر دوبارہ جو ہے اپنی مستورات کے ساتھ لگا لے، اور پھر اکتوبر اور نومبر میں جو ہے وہ اپنے جو ہے مسجد کے ساتھ وقت لگا لے، اور دسمبر میں وہ جو ہے دسمبر کے مہینے میں مستورات کے ساتھ وقت لگا کر کے آ گیا۔ مسجد کی ایک مسجد وار جماعت جو ہے اس نے پہلا سہ روزہ مستورات کے ساتھ لگا لیا، 2 مرتبہ 2 مہینہ اپنے مردوں کے ساتھ وقت لگایا، تیسرا مہینہ جو ہے پھر مستورات کے ساتھ چلے گئے، اور پھر جو ہے 2 مہینہ اپنے جو ہے مسجد وار جماعت کے ساتھ لگا کر کے تیسرا مہینہ آپ نے لگایا، تو 7 مہینے کے اندر ایک محلے کے اندر جو ہے یہ جو ہے ہمارے یہاں عشرے والی استعداد کی بہنیں پیدا ہو گئی، تیار ہو گئی۔
اب عشرہ لگ جائے گا تو عشرہ لگ کر کے آئے گا تو یہ 10 کے جو ہے 10 ساتھی اور یہ جو ہے 5 ساتھی یہ ہمارے محلے میں تیار ہو گئے، وہاں پر جو ہے آپ یہ تعلیم ہفتہ واری تعلیم شروع کرا دیں۔ تقاضا ڈالنا اصل ہے ہمیں، اس کا انتظار کرنا کہ جب تقاضا پورا ہو جائے گا اور کبھی وقت لگا لیں گے اس محلے کے لوگ تو تعلیم شروع ہوگی، کہ گھروں کی تعلیم اس محلے کی ہفتہ واری تعلیم سے میرے بھائیوں کہ اپنی مستورات کے لیے فکر مند ہونا کتنا ضروری ہے اور اپنے گھر کی بچیوں کے لیے فکر مند ہونا کتنا ضروری ہے، یہ آپ ہم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ کتنے حالات نازک ہیں اور کیسے سخت حالات ہیں کہ ان حالات میں اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے گھر کی مستورات اور محلے کی مستورات کے لیے ہمارے پاس کون سا انتظام ہے؟ یہ سب سے مؤثر انتظام ہے کہ ہم محلے کے ہفتے میں ایک دن محلے کے ساری مستورات کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے ترغیب تعلیم ہو، ان کی ترغیب ہو، صفات کے مذاکرے ہو، تشکیل ہو، ایک ماحول تیار کیا جائے تاکہ ان کے جذبات بنے۔ ہفتہ واری تعلیم کے لیے یہ ہے تقاضے ڈال ڈال کر کے وہاں پر جو ہے عشرے والی بہنوں کو تیار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے ساتھی یہ نیت کر کے جائیں، ماشاءاللہ پورے صوبے سے، رانچی سے لے کر کے، رانچی بھی ہے، ٹاٹا بھی ہے، چترا بھی ہے اور اسی طریقے سے ہر زون کے ساتھی یہاں آئے ہیں، دور دراز سے آپ حضرات آئے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب یہ عزم اور ارادہ کر کے آپ یہاں سے جائیں کہ ہم تو انشاءاللہ مقامی طور پر جائیں گے تو ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے پر رکھیں گے انشاءاللہ، 8 گھنٹہ انشاءاللہ وقت لگائیں گے انشاءاللہ، کم سے کم 8 گھنٹہ لگائیں گے۔ کون کون لوگ 8 گھنٹہ لگیں گے بتائیے؟ یہ تو پورا مجمع وہ ہے جو 8 گھنٹہ دینے والا مجمع ہے۔ مہینے کا 10 دن کون کون لوگ لگائیں گے؟ مہینے کا 10 دن، ہاں جیسے تقاضے ہیں وہ تقاضے میں کے لیے 10 دن دینا میرے دوستوں کیا ہے، یہ تو بہت اشد ضرورت ہے۔ زندگی کا کتنا بڑا حصہ صرف ان اعمال کے ان چیزوں کے بنانے میں لگ گیا ہے جو چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں بھی نہیں جائے گی۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہے کہ انسان کو اس عمل پر زندگی لگا دیتا ہے اور اس محنت میں زندگی لگا دیتا ہے جس کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ جو وقت ہمارا دین کے تقاضوں پر، جو وقت ہمارا اللہ کے دین کو کی سربلندی پر لگ جائے گا میرے دوستو، یہ ہمارے لیے کارآمد بن جائے گا۔ یہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہمیں ملا ہے اور یہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس ہے، اس حصے کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو ان اعمال میں جوڑے رکھنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ کریں گے۔ اچھا یہ پورا صوبہ بیٹھا ہے، یہ نیت کر کے بتائے کہ 24 گھنٹہ مراکز کے علاوہ کون کون لوگ اپنے ضلع کی مسجد کو آباد کریں گے۔ ہر ضلع کوئی ایک مسجد کو نشانہ بنا کر کے جائے کہ ہم انشاءاللہ ایک مسجد اپنے ضلع کی 24 گھنٹے انشاءاللہ آباد کر کے آئندہ مشورے میں ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ بتائیں کون کون ضلع یہ کرے گا؟ کھڑے ہو کر کے بتائیں، کھڑے ہو کر کے بتائیں۔ راتے ہار کرے گا، کون ہے کوئی ساتھی؟ ہاں رانچی بھی کرے گا ماشاءاللہ، پٹنہ بھی کرے گا انشاءاللہ، لاتے ہار کرے گا، دھنباد بھی، بھاگل پور بھی کرے گا ماشاءاللہ، چترا بھی کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتائیں ہزاری باغ کٹیہار بھی کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ، مشرقی چمپارن بھی کرے گا ماشاءاللہ۔ اور بتائیں ارریہ بھی کرے گا، پورنیہ بھی کرے گا ماشاءاللہ، کشن گنج، ارے ماشاءاللہ مظفر پور بھی کر لے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ منگیر بھی کرے گا انشاءاللہ، ایک مسجد کو آپ لوگ مشورہ کرتے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بیگوسرائے، گیا ضلع بھی کرے گا ماشاءاللہ، گیا ضلع تو بہت آگے ماشاءاللہ۔ ہاں دربھنگہ انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ کون سی ضلع ہے آپ کا؟ صاحب گنج ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صاحب گنج بہت لوگ ہیں۔ رام گڑھ ضلع آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ۔ کون سا ضلع ہے؟ مدھوبنی ضلع، مدھوبنی ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ آپ یہاں سے واپس لوٹے تو جا کر کے مشورہ کریں، اپنے ضلع کا ہر ساتھی کا مشورہ ہوتا ہے، ضلع کی کوئی ایک مسجد کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے کون سی ایسی مسجد ہے جس کو ہم لوگ 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں۔ اپنی مسجد میں وقت دے کر کے اس مسجد کی آبادی کی بھی فکر کریں۔ ہر ضلع کی ایک ایک مسجد، تو 62 مسجدیں ابھی تک ہم لوگ جو ہے ابھی 10 مسجدیں بھی ہماری نہیں ہوئی،
کم سے کم جو ہے اس آنے والے 3 مہینے کے اندر جو ہے ہم 62 مسجدوں کو ہم انشاءاللہ جو ہے 24 گھنٹے آباد کر کے آئیں گے اور اس کے لیے اجتماعی فکر کریں گے. کٹیہار والے ساتھی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کشن گنج ہے یہاں ماشاءاللہ. اور جو ہے سپول، سہرسہ، مدھے پورہ، ٹاٹا انشاءاللہ. سپول والے کون سے؟ شیوہر. ماشاءاللہ. دیکھیے شیوہر والوں نے بھی ہمت کیا. اور یہ سپول، سہرسہ، مدھے پورہ یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. بھئی آپ کے ہاں تو ایسی ہی آبادی ہے نا، یہ کثیر آبادی والا علاقہ ہے مسلمانوں کی. یہ تو 24 گھنٹے جو ہے ہم تو کوسی زون کے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو یہ بدرجہ عتم یہ استعداد موجود ہے. بڑی آبادی کے علاقے ہیں اور لوگوں کے پاس وقت بھی بہت وسیع ہے نا. آپ جو ہے ہمت اور عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے کوسی زون کی کئی مسجدوں کو ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے 5 مسجد ہر ضلع کا لیا ہے. 7 × 35 مسجدیں کوسی زون دے گا انشاءاللہ. 7 ضلع ہے، 7 جو ہے ضلع کو 5 مسجدیں دیں گے انشاءاللہ. اور یہ تقاضا جو ہے اپنے زون میں، اپنے ضلع میں، اس تقاضے کو یہ اپنے امر میں اس کو رکھے، مشورے کے امر میں سے اس تقاضے کا ایک جو ہے مشورے کا ایک عنوان بنائیں کہ یہ جو ہے 24 گھنٹے مسجدوں کو، کہ جہاں کی مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو گئی، 4 مہینے کی جماعتوں کا بنانا، مستورات کی جماعتوں کا بنانا اور اسی طریقے سے بیرون کی جماعتوں کا بنانا بہت آسان ہو جائے گا. جس صوبے کے لوگوں نے اس کام کو لے لیا ہے الحمدللہ وہاں سے جماعتیں جو ہے بکثرت نکلتی ہیں. سہ روزہ جماعتیں بنانا وہاں کیا ہے بہت مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ روزانہ جماعتیں بنتی ہیں. آپ جو ہے عزم اور ارادہ کر کے جائیں، اللہ آپ کے عزم اور ارادے کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. چند باتیں ضروری جو ہے اور اس تقاضے ہیں صوبے کے تعلق سے. ایک تو یہ ہے کہ کل مرکز نظام الدین سے بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہمارے پاس بھی بات آئی کہ جولائی کا مہینہ جو ہے ہمارے جو ہے نصرت کی جماعتوں کے بھیجنے کا اور نصرت کے جوڑوں کے بھیجنے کا جو ہے مہینہ ہے نظام الدین میں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور جو ہے کرم سے مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں جماعتوں کے آمد و رفت کا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی سلسلہ شروع کر دیا. کل جمعرات تھی، کل جمعرات گزرا ہے. یہ جمعرات میں پورے دہلی والوں کا جوڑ تھا. ساتھ مولانا فرما رہے تھے کہ ایسا ہی مجمع آیا ہوا ہے جیسے آج سے 2-2.5 سال پہلے، کہ کسی کو کہیں پر بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک ماشاءاللہ پورا مجمع کیا ہے الحمدللہ بھرا ہوا ہے. جماعتوں کی آمد و رفت، مستورات کی ابھی ہمارے یہاں فاروق بھائی کی جماعت آئی ہوئی، کہہ رہے تھے کہ 40 مستورات کی جماعتیں بن کر کے جو ہے وہاں پر ہیں اور اپنی بیرون کے تقاضوں پر جانے کے لیے جو ہے اس وقت بنگلے والی مسجد میں 40 مستورات کی جماعتیں، اور اس سے کئی جماعت جو ہے بڑی تعداد میں جماعتیں جو ہے روانہ ہو چکی ہیں. بیک وقت 40 سے زائد جماعتیں جو ہے مستورات کی ہیں. نصرت کے لیے ہمیں جو مہینہ ملا ہے، جیسے جنوری اور فروری جو ہے ہمارے لیے وہاں کی خدمت کا مہینہ ہے مردوں میں، ایسے ہی جو ہے نصرت میں مستورات کی نصرت کے لیے ہمارے لیے جولائی کا مہینہ ہے. جولائی کے مہینے میں ہمیں مستورات کے جوڑے جو ہے نظام الدین روانہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے 1 مہینہ پہلے قوائف بھیج کر کے اجازت لینی ہوتی ہے. قوائف تیار کیے جائیں گے، اجازت مل جائے گی تو وہی جوڑا جا سکے گا. اس میں سے بنیادی طور پر جو شرط ہے کہ ہماری بہنوں کا 2 مرتبہ جو ہے چلہ لگا ہوا، 2 مرتبہ جن کا چلہ لگا ہوا ہے، ایسی مستورات جو ہے وہ جا سکتی ہیں اور ایسے جو ہے جوڑے جا سکتے ہیں. بس دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود جو ہے صحت مند ہو، معذور نہ ہو، اور یہ ہے ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی خدمت کی ضرورت ہو. ایسی بہنیں ہوں جو وہاں کے تقاضوں کو اور وہاں کی خدمت کو، کاموں کو بسہولت انجام دے سکے. اس کے لیے ابھی جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے لکھ لیں گے کہ ابھی ہمت کر کے بتائیں کہ کون کون سا جوڑا کس ضلع سے تیار ہے 2 ماہ جو ہے نظام الدین نصرت کے لیے. بتائیں. فرید احمد، ایک اور ساتھی آپ بھی لکھیے. بتائیں. محمد سمڈے گا.